الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میری امت کے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں، جو شخص ضرب الخدود، غم آنے پر اپنے چہروں پر تھپڑ مارتا ہے، اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارتا ہے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے دور جاہلیت کی طرح اونچی اونچی آوازیں لگاتا ہے اور اونچی اونچی آواز میں جزا فضا کرتا ہے، فرمایا کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بڑی اہم حدیث ہے، اور خاص طور پہ ہر مسلمان کے لیے غم کی کیفیت میں اس کا جو انداز ہونا چاہیے اس کے لیے بالکل ایک راستہ متعین کر دیتی ہے۔ غم انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، لیکن غم کو ہم نے کیسے گزارنا ہے یہ بھی ہم نے شریعت سے سیکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ پر بھی بہت سارے غم آئے، آپ کے صحابہ کرام پر بہت سارے غم آئے، تو انہوں نے ان غموں کو کیسے جھیلا اور کیسے برداشت کیا، کیسے صبر و استقامت سے کام لیا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے غم کی کیفیت کے اندر، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں کسی بھی قسم کا غم اگر ہوا بھی ہے تو ہماری کیا کیفیت ہے، ہم کس طرح اس غم کو مناتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک غم کو منانے کا ایک انداز لوگوں نے اختیار کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگرچہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس غم کے انداز کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ آپ کی واضح حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا ہماری ملت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس شخص کا ہماری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو شخص غم آنے پر اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، اور اسی طرح اونچی اونچی آواز میں دور جاہلیت کی طرح اونچی اونچی آوازیں نکالتا ہے، اور زور زور سے رو کے پیٹ کے اپنے غم کا اظہار کرتا ہے۔ یہ شریعت کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ کوئی تعلق۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے غم کا یہ طریقہ کار اختیار کیا وہ اس بات کو سمجھیں کہ نہ تو ان کے دین کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر اس چیز کا کوئی تصور موجود ہے، کہ نہ ان کے ہاں اس کا کوئی اجر موجود ہے، جس کو انہوں نے اپنے لیے ایک حرز جان بنا لیا ہے، اور اپنے لیے انہوں نے ایک مقصد بنا لیا ہے۔ اس کے بغیر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نہ ان کے مذہب میں اس ماتم کی کوئی حیثیت ہے، اس رونے دھونے کی اور پیٹنے پٹانے کی کوئی حیثیت ہے، نہ دین اسلام کے اندر اس کی کوئی ہمیں نظیر ملتی ہے۔ دین تو بالکل ہی ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کو پڑھیں تو وہ تو بالکل ہی ایسے لوگوں سے بیزار ہے اور برات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی انسانوں والا کام نہیں ہے، یہ عقل مند لوگوں والا کام نہیں ہے، کہ کوئی بھی اپنے آپ کو اس طرح چھریاں نہیں مارتا، کوئی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے زخمی نہیں کرتا، کوئی بھی اپنے آپ کو اس طرح پیٹتا پٹاتا نہیں ہے۔ یہ کون سا غم ہے جو ہمیں صرف سال میں ایک دن یا سال میں چند دن ہوتا ہے، باقی ہم سارا سال بھول جاتے ہیں، سارا سال ہم وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ایک دن ہمیں سال میں ملتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو چھریاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نظر یوں آتا ہے کہ یہ ڈرامے بازی زیادہ ہے، یہ دھوکے بازی زیادہ ہے، شعبدہ بازی زیادہ ہے، فراڈ ہے، اور ایک حب اہل بیت کے نام پر، حب حسین کے نام پر ایک جھوٹا ایک طریقہ کار ان لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں، ایک مسلمان کے سے کوئی تعلق نہیں۔ خبردار کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کسی مجلس میں جائے، کسی مجلس کو اٹینڈ کرے، یا اس کی کوئی ویڈیو دیکھے، یا اس کو خود وہ جا کر اس کا لائیو منظر دیکھے۔ قطعاً کسی مسلمان کے لیے بات جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے۔ نہ مسلمان کوئلوں پہ چلتے ہیں، یہ تو عذاب ہے، چھریاں مارنا اپنے اوپر یہ عذاب ہے، کوئلوں پہ چلنا یہ عذاب ہے،
اس طرح کی دیگر حرکتیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، یہ عذاب کی قسمیں ہیں۔ تو مسلمان تو اپنے آپ کو دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ کون سا مذہب ہے کہ انسان اپنے آپ کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے؟ یاد رکھیں، جو اپنے آپ کو اس طرح سے ہلاکت میں ڈالتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کے اندر وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا شکار کر رہے ہیں۔ جو دنیا کے اندر آپ اندازہ لگائیں، جس شخص نے اپنے آپ کو اس طرح کی حرکتیں کی اپنے ساتھ، تو کیا آخرت میں اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے غم آنے پر صبر سے کام لینا چاہیے، غم آنے پر استقامت سے کام لینا چاہیے، اور وہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ان پر بھی بہت سارے غم آئے، ان کے بچے فوت ہوئے، ان کی بیویاں فوت ہوئیں، ان کے چچا فوت ہوئے، کتنے غم، صحابہ کرام فوت ہوئے، حضرت حمزہ فوت ہوئے جنگ احد کے موقع پر، کتنے بڑے بڑے غم تھے۔ کیونکہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ماتم کیا؟ کیا صحابہ کرام کو کہیں حکم دیا، اپنے گھر والوں کو کہیں حکم دیا کہ تم ماتم کرنا؟ یا اہل بیت میں جو کہ شہدائے کربلا ہیں، ان میں سے جو لوگ بچ گئے تھے، کیا ان میں سے کسی نے ماتم کیا؟ تو یہ قطعاً شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے، کہ قطعاً شریعت کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو طریقہ کار لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ غم آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کے مطابق غم بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔